40वें तक मैं चचा के घर पर ही रहा, लेकिन इस दौरान में मैं किसी रात भी गहरी नींद नहीं सो सका। जो ही मेरी आंख लगती, बाप का मुर्दा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता और मेरी आंख खुल जाती। मैंने फैसला कर लिया था कि स्कूल छोड़कर जंदर ही संभालूंगा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। आखिर मरने वाले के साथ मरा भी तो नहीं जाता। जिंदगी करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। चचा के मुआशी हालात तो मेरे बाप से भी गए गुजरे थे, और ऊपर से उसके अपने 7 बच्चे थे। वो एक और का बोझ क्यों कर उठा पाता। जब तक मेरा बाप जिंदा रहा, जंदर की आमदनी में से उसका हिस्सा उसे भिजवाता रहा। अब कुछ ना कुछ फरीजा तो मुझे भी अदा करना था। मैंने अपना ये फैसला जब बाबा जमालदीन और चचा को सुनाया तो उन दोनों ने भी मेरी हौसला अफजाई की। कुछ दिन चचा भी मेरे साथ जंदर पर रहा, इस ख्याल से कि कहीं मैं रात को डर ना जाऊं। लेकिन जब उसने अपने तौर पर यकीन कर लिया कि मैं मजबूत दिल का मालिक हूं, तो वो वापस जाकर अपने काम धंधे में मशगूल हो गया कि 7 बच्चों को महज जंदर चलाकर पालना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर था। ताहम बाबा जमालदीन 80 के पेटे में होने के बावजूद हर रोज़ सुबह सवेरे जंदर पर आ जाता और दोपहर तक मेरे साथ रहता। मुझसे गपशप करता, कहानियाँ सुनाता और बाप का गम गलत करने में मेरी मदद करता। जितने दिन चचा मेरे साथ जंदर पर मौजूद रहा, रात की ड्यूटी वो खुद करता रहा और मैं आराम से सोया रहता। लेकिन जिस रोज़ वो अपने घर गया, मैं सरे शाम ही जंदर बार कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई। वो रात मुझ पर बहुत भारी थी। मैं जैसे ही आंखें बंद करता, मुझे बाप की लाश खाई में औंधी पड़ी दिखाई देती और मैं दोबारा आंखें खोल देता। अगर कभी आंख लग जाती तो डरावने ख्वाब आते। फजर के वक्त मैंने उठकर जैसे ही पानी मोड़कर चरखा घुमाया और खारे में चोंग उंडेली, मुझे नींद ने आ लिया। सुबह बाबा जमालदीन के दरवाज़ा खटखटाने पर जब मेरी आंख खुली तो जंदर कूक रहा था और उसका खारा दानों से खाली हो चुका था। दिन तो खैर बाबा जमालदीन के साथ गपशप और कहानियां सुनने में गुजर ही जाता, लेकिन रात बहुत भारी होती थी। अगली रात भी मेरे साथ वही हुआ। शाम से रात के पिछले पहर तक बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। आखिर तंग आकर मैंने एक बड़ी चोंग खारे में उंडेली और पानी मोड़ने जंदर के पिछवाड़े चला गया। जो ही मैंने जंदर के पथरीले खारे को पाट से मिलाने वाली नाली के साथ लटकी लकड़ी की कील घूमते पाट पर रखी और उसकी थरथराहट से दाने पाट के सुराख में गिरने लगे, मुझे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। दाने खत्म होते ही जब जंदर की आवाज़ तब्दील हुई तो मेरी आंख खुल गई। यह सिलसिला अगली कई रातों तक चलता रहा। मैं जंदर की खाई के किनारे बैठा ऊँग रहा होता और जैसे ही पानी मोड़कर सोने की कोशिश करता, मेरी नींद उड़ जाती। मेरी समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हाँ, ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी कि नींद न आने की वजह तन्हाई का खौफ हो सकता है। चुनांचे मैंने फैसला किया कि आइंदा सरे शाम ही जंदर बार कर चचा के घर चला जाया करूंगा, ताकि रात को आराम से सो सकूं और रोज ताज़ा दम होकर खूब मेहनत करूं। चचा के घर गुजरने वाली 3-4 रातों में ही मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि नींद ना आने की वजह खौफ नहीं, जंदर की सुरीली गूंज है। इसके बाद मैंने अपना मामूल बना लिया कि जैसे ही मुझे ऊँग आना शुरू होती, मैं उठकर एक बड़ी चोंग खारे में उंडेलता, कमरे के पिछवाड़े जाकर आधा पानी मोड़कर दूसरे कट्ठे में डालता ताकि पाट की रफ्तार कम से कम हो और वो आटा पीसने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाए और मैं देर तक नींद के मज़े ले सकूं। मुझे रात को सिर्फ एक बार ही उठना पड़ता और मैं कोई दूसरी चोंग खारे में उंडेल कर दोबारा सो जाता। नींद का मसला हल होते ही एक और मसले ने सर उठा लिया। वो ये कि जिस दिन बाबा जमालदीन ना आता और मैं खाई किनारे तन्हा बैठा होता, मुझे एक नामालूम सी बेचैनी आ घेरती। गो कि उन दिनों मैं गौर व फिक्र करने का आदी ना था, लेकिन मैं इस बेचैनी की बाबत कई दिन तक सोचता रहा। बल्कि मैं समझता हूँ कि चीज़ों के बारे में सोचने और उन्हें समझने की आदत मुझे वहीं से पड़ी। हालांकि गौर व फिक्र के अपने इस पहले तजर्बे में मैं किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम रहा था। कई दिन तक मुसलसल गौर व फिक्र करने के बावजूद मैं इस बेचैनी की वजूहात तलाश नहीं कर सका। ताहम मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह नतीजा ज़रूर अख्ज़ कर लिया था कि बेचैनी सिर्फ खाई के जुनूबी थल्ले पर बैठने से होती है।
बाकी जगहों पर मैं पुरसुकून बैठ सकता हूँ। इस बेचैनी से तंग आकर मैंने सैर सपाटे का मशगला अपना लिया। अपने महीने भर के मुशाहिदे से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि 1 मन गंदुम 2 सवा 2 घंटों में, जबकि इतनी ही मकई 2.5 से 3 घंटों में पिस जाती है। मैं चोंग खारे में उंडेलता, पिसी हुई चोंग का आटा बोरी में डालता और बाहर निकल जाता और 2.5-3 घंटे तक नदी के किनारे घूमता रहता। अगरचे 3 साल की उम्र के बाद मेरी सारी परवरिश पहाड़ों का सीना चीर कर अपना रास्ता बनाती इसी नदी में हुई थी, लेकिन इससे पहले इसकी पुरस्रारियत कभी मुझ पर मुनकशिफ नहीं हुई थी। जब मैंने इसके किनारे घूमने फिरने का मशगला अपनाया तो इसने आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर अपने इसरार खोलना शुरू किए। मैंने एक ही मौसम के मुख्तलिफ औकात में इसके कई रंग और कई रूप देखे। सुबह के वक्त इसके बहाव में एक मानूसियत सी होती और मुझे इसकी गोद में सुकून मिलता, वैसा ही सुकून जैसा किसी बच्चे को ममता भरी माँ की बाहों में मिलता है। लेकिन जो ही दोपहर का वक्त होता और मेरा साया मेरे कदमों से लिपटता, यकदम इसमें एक पुरस्रारियत सी दर आती और एक अजीब और नाकाबिले तौज़ीह सा खौफ मेरी रगों पै में दौड़ने लगता और खामोशी की चाप कानों में गूंजने लगती। लहरें, चट्टानें, दरख्त, घास, काई, मछलियाँ, परिंदे, हत्ता के फूल तक अजनबियत का लिबादा ओढ़ लेते और इसके बहाव पर तैरते दरख्तों के साए मुझे चलते फिरते हियोले मालूम होने लगते। नदी के किनारे किनारे चलने वाला रास्ता बल खाते अजदहे के मानिंद दिखाई देने लगता। फिर असर के वक्त जूं ही सूरज कोहे मल की चोटी की तरफ झुकता, यकदम मंजर तब्दील होने लगता और तमाम चीजें दोबारा मानूस होकर मुझसे हम कलाम होने लगती। ये हम कलामी उस वक्त तक जारी रहती जब तक उन्हें सीलन ज़दा अंधेरा अपनी लपेट में लेकर गुम न कर देता। एक जंदरोई के लिए रात सबसे महफूज पनाहगाह साबित होती है। जूं जूं चीज़ें अपना वजूद अंधेरे में गुम करती जाती हैं, उनसे चिमटा नामालूम खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे अलहदा होता जाता है और उसकी जगह एक तिलिस्म ले लेता है। नदी के बहाव पर ठहरी रात के तिलिस्म से सिर्फ एक जंदरोई ही आशना हो सकता है। रात के वक्त जंदरोई किसी से नहीं डरता सिवाय अपनी जात के। अंधेरे की चादर तनते ही जब चीजें उसकी नजरों से ओझल होना शुरू होती हैं, उस पर अपनी जात के इसरार खुलना शुरू हो जाते हैं जो उसके गिर्द हैरत का एक हाला सा तान देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हाला इतना ताकतवर हो जाता है कि बसा औकात वो दिन के वक्त भी बमुश्किल ही उससे बाहर आ पाता है। यही वजह है कि ज्यादातर जंदरोई दिन के वक्त भी मेरे बाप की तरह अपने आप ही में गुम रहते हैं। जंदर पर छाई हुई रात के बारे में सोचते हुए मुझे हमेशा ये ख्याल आता है कि गौतम बुद्ध अगर निर्वाण हासिल करने के लिए बरगद के साए के बजाय किसी जंदर का इंतखाब करता तो बहुत कम वक्त में अपनी मंजिल पा लेता। कि मेरे नज़दीक इर्तिकाज़ तवज्जो के लिए इस इसरार भरी कायनात में घूमते जंदर की सुरीली गूंज से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अगर उन्हीं दिनों मुझे मछली के शिकार का शौक न चराता और मैं मछली पकड़ने के अपने उस पहले तजर्बे में नाकाम ना होता तो शायद मैं कायनात के इस अहम राज से कभी आशना ना हो सकता। मेरे बाप की मौत के कोई महीना भर बाद की बात है कि एक दिन मैं यूं ही उकताया हुआ नदी किनारे बैठा पानी में तैरती मछलियों को गौर से देख रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि बेकार बैठने के बजाय क्यों ना मछलियों का शिकार किया जाए। चुनाचे अगले ही रोज़ मैंने करीबी कस्बे में जाकर इस मकसद के लिए ज़रूरी साजो सामान खरीदा और अपने जंदर से कोई 200 गज के फासले पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां ज़मीन में एक गहरा खड्डा सा बना हुआ था और पानी उसमें गिरकर अपनी सतह हमवार कर लेता था, बैठ गया। पहले दिन तो अपनी नातजर्बेकारी की वजह से मैं कोई मछली न पकड़ सका, लेकिन दूसरे रोज़ जब पहली मछली मेरे फेंके हुए कांटे से उलझी और मैंने उसे पानी से बाहर रेत पर पटखा तो उसी लम्हे मैंने आइंदा के लिए इस काम से तौबा कर ली। मछली जो यकीनन मेरी तरह ना तजर्बेकार थी, किसी तरह मेरे दाम में तो आ गई, लेकिन अपनी ना तजर्बेकारी के बायस मैंने उसे पूरी तरह कांटा निगलने नहीं दिया और उसे बाहर पटक दिया। अभी कांटा हवा ही में था कि वो उससे जान छुड़ाकर रेत पर जा गिरी और देर तक वहां तड़पती रही। मुझसे उसका तड़पना ना देखा गया। मैंने उसे दोबारा पानी में डालने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ ना आई और वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मैं देर तक मरी हुई मछली के पास बैठा अफसोस करता रहा और फिर कांटा, डोर
اور توما وہیں پھینک کر واپس آ کر اسی جندر کے اسی تھلے پر آ کر بیٹھ گیا جو میرے اندر بے چینی کی آگ سلگا دیتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کے دنوں میں سے کسی دن کا ذکر ہے۔ یہ میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ اسی تڑپتی ہوئی مچھلی کے التباس کے سبب رونما ہوا تھا۔ میں حسب معمول اکتایا ہوا کھائی کے کنارے بے چین بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اسی تڑپتی ہوئی مچھلی کا وجود لہرایا۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ مجھے سامنے کی دیوار پر ندی کے راست کا گمان ہوا اور میں لاشعوری طور پر اسے پکڑ کر پانی میں پھینکنے کے لیے لپکا، جس کے نتیجے میں سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرا ماتھا پتھریلی دیوار سے لگنے کے بجائے اس بستے سے جا لگا جسے میں نے اپنے باپ کی وفات والے دن چارپائی پر پھینکا، اور بعد میں جب میں نے اس کی لاش کھائی سے نکال کر چارپائی پر ڈالی تھی تو اسے پسار میں جا کر ٹانگنے کے بجائے وہیں دیوار کے ساتھ لگی میخ کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ میرا ماتھا بستے سے ٹکراتے ہی میخ اکھڑ گئی اور بستہ میرے قدموں میں آ گرا، اور آٹے کی دھول کی ایک بوچھاڑ مجھے کپڑوں سمیت نہلا گئی۔ میں نے سنبھلتے ہی بستہ اٹھایا، اسے جھاڑ کر ایک طرف رکھا اور کپڑوں سمیت ندی میں غوطہ لگانے چلا گیا۔ واپس آ کر کپڑے بدلے اور مختلف کتابیں دیکھنے لگا۔ جو ہی 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہاتھ لگی، میں نے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کتاب میں موجود ایک کہانی نے، جو ابھی اسکول میں پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا تھا، میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ جو ہی میں نے ایک صفحہ ختم کیا اور جندر کے پاٹوں کے آگے جمع ہونے والے آٹے پر ایک نظر ڈالنے کے لیے رکا، مجھے محسوس ہوا کہ میری بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور پھر کہانی ختم ہونے تک میں نے وہ راز پا لیا جس کے پانے کی جستجو میں پہلے کئی دن تک غور و فکر کرتا رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں ہمیشہ یہیں بیٹھ کر اپنا اسکول کا کام کیا کرتا تھا، اور اب جو بے چینی میں یہاں بیٹھ کر محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب سے میرا باپ مرا میں یہاں ہمیشہ کتاب کے بغیر بیٹھتا رہا ہوں۔ نصاب کی وہ مختصر کتاب میں نے اسی دن ختم کر لی۔ باقی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی لیکن ان میں میرا دل نہیں لگا۔ اگلے ہی دن میں نے بابا جمال الدین کو جندر پر بٹھایا اور علاقے کے مرکزی بازار چلا گیا اور وہاں سے کہانیوں کی کچھ کتابیں خرید لایا۔ تب سے میری کتابوں سے دوستی ہے، لیکن مطالعہ میں نے ہمیشہ اسی تھلے پر بیٹھ کر اور جندر چلا کر کیا کہ ان دونوں لوازمات کے بغیر میرا پڑھنے میں جی ہی نہیں لگتا تھا۔ جو ہی دانے ختم ہوتے اور جندر کی سریلی گونج کوک میں بدلتی، میری توجہ منتشر ہو جاتی۔ میں ہمیشہ اس الجھن کا شکار رہا ہوں کہ جندر کی گونج سنے بغیر لوگ مطالعہ کیسے کر لیتے ہیں۔ کم از کم میں تو اس سریلی گونج کے بغیر دو چیزوں کا تصور تک نہیں کر سکتا، ایک مطالعے کا اور دوسرا نیند کا۔ میں جب کبھی شہر گیا اور لوگوں کو کہیں بیٹھے کتابیں پڑھتے پایا تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ لوگ جندر کی سریلی گونج کو روح میں اتارے بغیر اپنی توجہ کس طرح کتاب پر مرتکز کر لیتے ہیں۔ آٹا پسائی ان دنوں بھی 4 سیر فی من ہی تھی، جو 3-4 افراد کا کنبہ پالنے کو کافی تھی، لیکن جندر وراثتی ہونے کی وجہ سے اس میں میرے 2 چچاؤں کا بھی حصہ تھا۔ چونکہ وہ خود جندر پر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے علاقے کے طے شدہ ضوابط کے مطابق حاصل شدہ آمدنی کا نصف میرا اور باقی نصف ان دونوں کا بنتا تھا۔ ان دنوں ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی اور بہن بھائی میرا کوئی تھا نہیں، لہٰذا آمدنی کا نصف حصہ انہیں ادا کرنے کے بعد بھی میرا ٹھیک ٹھاک گزارا چل رہا تھا۔ میں اپنے ذاتی اخراجات نکال کر باقی پیسوں کی کتابیں خرید لاتا اور فارغ اوقات میں ان کے مطالعے میں غرق رہتا۔ شروع میں تو میں انہیں پڑھنے کے بعد تھیلوں میں ڈال کر دیوار سے لٹکا دیتا تاکہ وہ آٹے سے اٹھنے والی دھول سے محفوظ رہیں، لیکن جب ان کی تعداد خاصی بڑھ گئی اور انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تو مجھے علیحدہ سے ایک کمرہ تعمیر کرنے کا خیال آیا۔ جندر کے ساتھ پسار تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، سوچا اسی کے تینوں اطراف دیواریں اسار کر اسے ایک باقاعدہ کمرہ بنا لوں تاکہ کتابیں ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اسی منصوبے کو ذہن میں رکھ کر ایک دن میں نے جندر 12 اور کوہ مل کے دامن میں واقع اس چھوٹے سے گاؤں کی راہ لی جس میں بابا جان محمد رہتا تھا۔ اس کا تعلق تو مستریوں کے گھرانے سے تھا، لیکن وہ علاقے میں جندر کے کل پرزوں کا بھی ماہر سمجھا جاتا تھا، اور میرا باپ جندر کے تمام کل پرزوں کا کام اسی سے کرواتا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں جندر کے ساتھ ایک کمرہ تعمیر کرنے کا خواہش مند ہوں
اور سرے دست میں اس کے اخراجات کا تخمینہ لگوانا چاہتا ہوں تاکہ مطلوبہ رقم کی فراہمی کے بعد اس سلسلے میں آپ کی خدمات حاصل کر سکوں۔ تو بابا جان محمد کہنے لگا کہ میں صرف اور صرف جندر کے کل پرزوں ہی کا کام کرتا ہوں اور دیواریں اسارنے کا کام میں نے ایک عرصہ ہوا چھوڑ رکھا ہے، لیکن تمہارا باپ چونکہ میرا دوست تھا اس لیے میں اپنے بیٹے فضل کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں تاکہ وہ جگہ کی پیمائش کر کے لے آئے اور میں تجھے اس کا تخمینہ لگا دوں گا۔ اگلے دن جب اس کا تخمینہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہے۔ میں یہ رقم جمع کرنے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ ہمارے علاقے کو اپنے دور کی بدترین خشک سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ندی جوڑیاں جس میں اس وقت میرا یہ جندر کوک رہا ہے، کوہ مل کی بہت سی آبشاروں، چشموں اور ملاچ نامی ایک چھوٹی ندی سے مل کر اپنی جولانی ترتیب دیتی ہے۔ ملاچ میرے جندر سے قریب 1.5 میل پیچھے جوڑیاں سے آ کر ملتی ہے۔ ان چشموں میں سے بیشتر جھاڑے اور گرمی کے دنوں میں سوکھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑیاں میں پانی خاصا کم ہو جاتا ہے۔ تاہم خشک سالی کے دنوں میں بھی اس میں اتنا پانی ضرور موجود رہتا ہے کہ وہ یہاں موجود جندروں کے بھاری پاٹوں کو دھکیل سکے۔ لیکن بدترین خشک سالی والے اس سال کئی ماہ تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام جندر جو یہاں سے ندی کے بہاؤ کی الٹی جانب واقع ہوتے تھے اور جو اب مدت سے کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو گئے تھے۔ تاہم ملاچ اور جوڑیاں کے ملاپ سے میرے جندر والے مقام پر ندی میں اتنا پانی اس بدترین خشک سالی کے دنوں میں بھی ضرور بہتا رہا تھا کہ جندر گھنٹے بھر میں 12-14 سیر دانے پیس ہی ڈالتا تھا۔ اس سال باقی جندر بند ہو جانے کی وجہ سے میرے جندر پر چونگوں کا رش بڑھ گیا تھا کہ کوہ مل اور کوہ رمیال کے ارد گرد واقع دیہات کے لوگ جو پہلے اپنے قریبی جندروں سے اناج پسوایا کرتے تھے، انہیں بھی اناج پسوانے مجبوراً میرے پاس ہی آنا پڑ رہا تھا۔ ان دور دراز کے دیہاتوں سے آنے والے لوگوں کی کوشش ہوتی کہ وہ اسی دن اپنے دانے پسوا کر لے جائیں تاکہ انہیں اتنی دور سے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ہر آنے والا مجھ سے درخواست یا تقاضا کرتا کہ میں اسے ابھی اور اسی وقت پیس دوں، اور جب میں اسے اپنی باری کا انتظار کرنے کو کہتا تو وہ مجھے 5 سیر فی من پسوائی کی پیشکش کر دیتا۔ پہلے تو کئی دن تک میں ان لوگوں کی ان پیشکشوں کو رد کرتا رہا، لیکن ایک روز جب میں جندر میں لیٹا پسار کو کمرے میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں ان دور سے آنے والوں کی پیشکشیں قبول کر لوں تو خشک سالی کے اختتام تک اتنے پیسے ضرور جمع کر لوں گا کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ چنانچہ زیادہ منافع کے پیش نظر میں قریبی گاؤں کے لوگوں کو ہفتے ہفتے بعد کا وقت دینے لگا اور دور سے آنے والوں سے بھاؤ تاؤ کر کے انہیں چونگے پیس کر دینے لگا۔ جو ہی کوئی اجنبی گدھے پر لدی چونگے لیے جندر کے صحن میں اترتا، میں سمجھ جاتا کہ وہ کسی دور دراز کے گاؤں سے آیا ہے، چنانچہ اس سے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا۔ جو ہی سودا طے پاتا، میں باری پر لگی ہوئی چونگ کو پرے ہٹاتا، جتنا آٹا پس چکا ہوتا اسے ایک طرف اکٹھا کرتا اور اس آدمی کی چونگ جندر کے کھارے میں انڈیل دیتا، جس سے دانے آہستہ آہستہ جندر کے گھومتے ہوئے پاٹ کے سوراخ میں گرتے رہتے اور کھائی میں باریک آٹے کی صورت بکھرتے رہتے۔ اگر میں سمجھتا کہ اناج زیادہ ہے اور اسے پیسنے میں زیادہ وقت لگے گا تو جو ہی اناج والا دھوپ سیکنے کے لیے باہر صحن میں جاتا، میں چپکے سے پڑوں کو گھمانے والے چرخے کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کی میخ کو کھینچ کر جندر کی رفتار بڑھا دیتا اور جندر موٹا موٹا آٹا کھائی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ یوں جتنی دیر میں وہ پہلے 1 من دانے پیس رہا ہوتا، 1.5 سے 1.25 من پیس کر رکھ دیتا۔ جو ہی وہ آدمی مجھے 1 سیر فی من اضافی پیسائی کے ساتھ ساتھ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوتا، میں کٹائی کے طور پر لیے ہوئے موٹے آٹے کو دوبارہ کھارے میں انڈیلتا اور لکڑی کی میخ کو نیچے کھینچ دیتا۔ جوں جوں دن گزر رہے تھے، پانی کم ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے خبر ملی کہ کوہ رمیال کے دوسری جانب بہنے والی ندی نیلا میں چلنے والے تمام جندر بھی خشک سالی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگ ابلے ہوئے دانوں پر گزارا کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا اور سہ پہر کے بعد چلنے والی ہوا جسموں کو چھیدتے ہوئے گزرنے لگی تھی، لہذا مجبوری کے باوجود مغرب کے بعد کوئی بھی شخص ندی کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور میں سرے شام ہی باہر کے کام نبیڑ کر
جندر کے ایک کونے میں آگ جلا کر مطالعے میں غرق ہو جاتا اور اس وقت تک غرق رہتا جب تک جندر کی سریلی گونج کوک میں تبدیل نہ ہو جاتی۔ انہی سرد دنوں میں سے ایک دن سویرے سویرے ایک آدمی اپنا اناج لے کر آ گیا۔ 4 بڑی چونگیں تھیں جنہیں وہ 2 گدھوں پر لاد کر لایا تھا۔ میں دن بھر اسی کے دانے پیستا رہا۔ جب اس کی آخری چونگ ختم ہوئی تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ایک ہی چونگ پیسی۔ اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ان دنوں میں پابندی سے نماز ادا کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک بڑی چونگ کھارے میں اونڈیلی اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد میں نے جندر کے پچھواڑے جا کر پانی والا پشتا ذرا سا اوپر کھینچا تاکہ جندر کی رفتار دھیمی ہو جائے اور ایک ہی چونگ زیادہ دیر تک پستی رہے تاکہ میں سکون سے سوتا رہوں۔ واپس آ کر میں نے جندر کی رفتار اور کھارے میں پڑے ہوئے دانوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ میں کم از کم 5 گھنٹے آرام سے سو سکتا ہوں۔ ان دنوں دروازوں کے صرف باہر کی جانب کنڈیاں یا آگلیں وغیرہ ہوا کرتی تھیں۔ اندر کی جانب کنڈیاں لگانے کا رواج نہیں تھا، بلکہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے لکڑی کا ایک بالا مضبوطی سے ٹکا دیا جاتا تھا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے حسب دستور دروازے کے پیچھے بالا مضبوطی سے ٹکا دیا۔ اس کا ایک اضافی فائدہ یہ بھی تھا کہ دروازے کی درزیں مکمل طور پر بند ہو گئی تھیں اور جسموں کو چھیدنے والی سرد ہوا جو پہلے درزوں سے اندر آ رہی تھی مکمل طور پر رک گئی تھی۔ میں نے اپنا بستر سیدھا کیا اور لیٹ گیا۔ ابھی میں اونگ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، جو جندر کی گونج میں بھی واضح طور پر سنائی دی۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اس وقت یہاں کون آ سکتا ہے، اسے سرپھری ہوا کے دروازے سے ٹکرانے کی آواز سمجھا۔ کچھ دیر بعد دستک کی آواز ایک مرتبہ پھر سنائی دی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اس آواز کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تیسری بار دستک کی آواز سنائی دی۔ جو ہی تیسری بار دستک کی آواز ابھری، اس خیال سے کہ گاؤں میں کوئی انہونی ہو گئی ہوگی اور کوئی مجھے اس کی اطلاع دینے آیا ہوگا، میں اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ دروازے کے پیچھے ٹکے ہوئے بالے کو میں اکھاڑ ہی رہا تھا کہ چوتھی بار دستک ہوئی۔ بالا ہٹا کر جو ہی میں نے ایک پٹ کھولا، سامنے ایک سفید ریش اجنبی بزرگ اپنے کاندھے پر ایک وزنی بوری لادے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور اندر آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے انہیں کاندھے پر سے بوری اتارنے میں مدد دی، جو بہت بھاری تھی اور اس میں کم از کم 2.5 من اناج تھا۔ بوری اترتے ہی انہوں نے اپنا منڈھاسا، جو بوری اتارتے ہوئے ایک طرف کو کھسک گیا تھا، درست کیا اور میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ پہلے تو وہ کافی دیر خاموش رہ کر اپنا سانس ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر بتانے لگے کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ خشک سالی کی وجہ سے میرے علاقے کی ندیاں بالکل خشک ہو گئی ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کئی دن سے روٹی نصیب نہیں ہوئی اور وہ ابلے ہوئے دانوں پر گزارا کر رہے ہیں۔ اپنے علاقے کی بد نصیبی کا رونا رونے کے بعد انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اگر میں ان کے لائے ہوئے دانوں کا آٹے سے تبادلہ کر دوں تو ان کے بچے مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر یکدم 10 سیر فی من کے حساب سے کٹائی کی پیشکش کر دی۔ اس پیشکش کا سنتے ہی میرے وجود میں لالچ بھری خوشی کی لہر دوڑنے لگی اور مجھے کتابوں کے کمرے کی دیواریں اسرتی ہوئی دکھائی دینے لگیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ میں نے کٹائی کے طور پر لیا ہوا سارا آٹا تو آج صبح ہی بیچ دیا تھا۔ اب تو زیادہ سے زیادہ 30 کلو آٹا میرے پاس موجود ہوگا۔ یہ سوچ کر میں کچھ مایوس سا ہو گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے سارا آٹا کیوں بیچ دیا۔ اگر اس وقت میرے پاس 75 سیر آٹا موجود ہوتا تو میں اس کا تبادلہ کر کے ابھی اور اسی وقت 25 کلو آٹا کما لیتا۔ پھر میرا دھیان کچھ دیر پہلے پیسی ہوئی چونگ کی طرف گیا۔ اس آدمی کے جانے کے بعد میں نے 20 سیر کی ایک ہی چونگ پیسی تھی، جس میں سے 2 سیر کٹائی رکھنے کے بعد 18 سیر آٹا موجود تھا۔ 30 اور 18 48 سیر۔ میں دل ہی دل میں حساب لگانے لگا، لیکن 27 سیر کے قریب آٹا تو پھر بھی کم تھا۔ مجھے اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر وہ گویا ہوئے، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ جی، میرے پاس اس وقت صرف 50 کلو کے قریب آٹا ہے، باقی تو میں آج ہی بیچ چکا ہوں، میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک چونگ چل بھی تو رہی ہے، اس میں سے بھی تو کچھ پس چکا ہے، انہوں نے پڑوں کے آگے پھیلے ہوئے گرم گرم آٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ چونگ تو ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے چڑھائی ہے، بمشکل 7-8 کلو آٹا پسا ہوگا، میں مایوسی سے گویا ہوا۔ کوئی بات نہیں، جو بھی موجود ہے دے دیجیے اور میرے دانے رکھ لیجیے،
मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब मेरे बच्चे सो रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि सुबह उनके जागने से पहले पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। बुजुर्ग ने परेशानी के अंदाज में कहा। जैसे आपकी मर्जी। मैंने अपनी खुशी को छुपाते हुए हमदर्दी की अदाकारी की। ठीक है, जितना आटा मौजूद है एक बोरी में डाल दीजिए और मेरी बोरी रख लीजिए। बुजुर्ग गोया हुए। मैंने थोड़ी देर पहले पीसी हुई चोंग को अपनी कटाई वाली बोरी में उंडेला, फिर घूमते हुए पड़ों के आगे बिखरा हुआ आटा जमा करके उसमें डाला और पास रखे हुए सुए से उसका मुंह सी दिया। बुजुर्ग ने अपना मंढासा सर पर जमाया, आराम से नीचे झुके। कबल इसके कि मैं बोरी उठाने में उनकी मदद करता, उन्होंने यकबारगी उसे उठाया और बगैर कुछ कहे फौरन दरवाजे से बाहर निकल गए और मैं हैरानी से उन्हें जाते हुए देखता रह गया। पुराने जमाने का बूढ़ा है, आज के जवानों से भी जवान, ये सोचते हुए मैं दरवाजे की तरफ लपका ताकि उसे बंद करके पीछे लकड़ी का बाला टिकाऊं और आराम करूं। जो ही मैंने सुतून से आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए, मेरी टांगें किसी चीज से टकराईं और मैं मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। जब मैं कुछ संभला और देखा तो दरवाजा बंद था और उसके पीछे बाला बदस्तूर टिका हुआ था। मैं उसी से टकराकर गिरा था। पहले तो मैं काफी देर वहीं शशदर खड़ा रहा था और फिर इसे किसी अजीबो गरीब ख्वाब पर मामूल करके बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जब मैंने करवट बदली तो वहां सफेद रीश अजनबी बुजुर्ग की उतारी हुई बोरी दीवार के साथ इस्तादा देखकर और अपनी कटाई वाली बोरी ना पाकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैं लम्हे भर के लिए भी नहीं सो सका था। सुबह सादिक के वक्त कहीं जाकर मेरी आंख लगी थी और जब मैं जागा तो सब चीजें अपने मामूल के मुताबिक थीं। सफेद रीश बुजुर्ग की बोरी का कहीं नामो निशान भी नहीं था और मेरी कटाई वाली बोरी अपनी जगह पर मौजूद थी। मैं अगले कई माह तक हर रात उस पुरस्रार ख्वाब या वाक़े को याद करता रहा, लेकिन फिर जल्द ही मैं उसे मुकम्मल तौर पर भूल गया। इस वाक़े को गुजरे 50 साल होने को आए हैं और इब्तदाई चंद माह को छोड़कर यह शायद ही कभी मुझे याद आया हो, लेकिन गुज़श्ता 45 दिनों से मैं इस ख्वाब आलूद वाक़े को एक लम्हे के लिए भी नहीं भूल पाया हूँ। भूलूं भी कैसे कि वो बोरी उस दिन से जब मैं अपनी और इस जंदर की जिंदगी की आखिरी चोंग पीस कर फारिग हुआ था यहाँ मेरे सामने मौजूद है और इस दौरान में किसी भी लम्हे गायब नहीं हुई। मुझे उसकी मौजूदगी का अब उतना ही यकीन है जितना इस बात का कि मैं कल का सूरज चढ़ते हुए नहीं देख पाऊंगा। अब तो मैं उसे बाकायदा छूकर भी महसूस कर सकता हूँ। इस दौरान में मैंने कई बार सोचा कि उसे उठाकर जंदर के खारे में उंडेल कर कील गिरा दूं और 2-4 घंटे आराम से सोया रहूं, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। जिंदगी के बारे में मेरा ज्यादातर इल्म किताबी ही है। यही वजह है कि अमली जिंदगी में मैं एक नाकाम आदमी रहा, एक ऐसा नाकाम आदमी जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सका सिवाय कहानियां पढ़ने और जंदर चलाने के, और ये दोनों काम हमेशा लाजिम व मलजूम रहे। मेरी बीवी मुझे इसीलिए छोड़कर चली गई थी कि मुझे जंदर की गूंज सुने बगैर नींद नहीं आती थी। वो अजीब व गरीब औरत मेरी चचाजाद थी, उसी चचा की बेटी जो मेरे बाप के मरने के बाद कुछ दिन मेरे साथ जंदर पर भी रहा था। वो 6 भाइयों की एक ही बहन थी और थी भी सबसे छोटी। हम दोनों की उम्रों में भी पूरे 12 साल का फर्क था। जब मेरा बाप मरा वो 5 साल की थी और मैं भरपूर जवान। उसके बचपने में मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर जंदर पर भी लाता रहा। वो हमारे गांव की पहली मैट्रिक पास लड़की थी। उन दिनों हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज ही नहीं था। जो लोग थोड़े बाशऊर थे वो भी बमुश्किल प्राइमरी तक ही बच्चियों को तालीम दिलवाते थे कि लड़कियों का हाई स्कूल उन दिनों सिर्फ बड़े कस्बे में था जो यहाँ से 7 मील दूर था। करीबी गांव में सिर्फ लड़कों का हाई स्कूल था और लोग मखलूत तालीम के हक में नहीं थे। लेकिन चचा चूंकि खुद उसी हाई स्कूल में चपड़ासी थे, लिहाजा जब उसने मजीद पढ़ने की जिद की और बाबा जमालदीन ने भी उसकी तायीद की तो वो राजी हो गए। वो पूरे स्कूल में वाहिद लड़की थी। चूंकि बचपन में वो स्कूल में लेट दाखिल कराई गई थी, इसलिए वो अपने तमाम हम जमातों से उम्र में बड़ी थी। जब उसे छठी जमात में दाखिल कराया गया तो उसकी उम्र 14 साल थी, यानी जवानी की हदों को छूती हुई, जबकि उसके हम जमात उससे 2-2, 3-3 साल छोटे। घर में 6 बड़े भाई और स्कूल में दर्जनों छोटे लड़के। शायद यही वजह थी कि उसकी तबीयत में एक तरह का मर्दाना पंसा आ गया था और वो थी भी लड़कों की तरह निडर और बेबाक। एक दफा उसके किसी हमजमात लड़के ने हंसते हंसते उसे आंख मारी तो उसने आओ देखा ना ताओ अपनी जूती उतार कर इतने जोर से उसके मुंह पर मारी कि बेचारे की आंख फूट गई।
जिसकी वजह से चचा की खासी सुबकी भी हुई थी। स्कूल से वापसी पर कभी कभी वो चचा के साथ यहाँ मेरे पास जंदर पर भी आ जाती। हम तीनों दोपहर का खाना भी इकट्ठे खाते। उन दिनों मुझे मुताले का चस्का लग चुका था और मैंने जंदर के साथ वाले पसार के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके एक कमरा भी उसार लिया था, जो एक छोटी सी लाइब्रेरी की शक्ल इख्तियार कर चुका था। शुरू शुरू में वो हर हफ्ते मुझसे एक आध नॉवेल पढ़ने के लिए ले जाती, और जब ख़त्म करके वापस लाती तो जो हिस्से उसकी समझ से बाहर होते या उसके नज़दीक इजाफी होते तो उनके बारे में मुझसे पूछती, और मैं अपनी सूझबूझ के मुताबिक उसे कहानी और किरदारों के हवाले से बताता रहता। बाद में वो स्कूल से वापसी पर यहीं मेरे और बाबा जमालदीन के साथ शाम तक डेरा जमाने और बाबा जमालदीन को कहानियाँ और नॉवेल पढ़कर सुनाने की मेरी जिम्मेदारी में हाथ बटाने लगी, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक बाबा जमालदीन बीमार होकर बिस्तर से नहीं जा लगा। जो ही उसने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, हर तरफ से उसके रिश्ते आना शुरू हो गए कि गांव की पहली मैट्रिक पास लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद बेशुमार थे, लेकिन उसने हर रिश्ते को रद्द करके गांव के स्कूल में नौकरी कर ली कि उन दिनों उस्ताद के लिए मैट्रिक पास होना ही काफ़ी समझा जाता था। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ प्राइवेट तौर पर उसने मज़ीद तालीम भी जारी रखी, और बाद में इलाके की पहली बीए पास खातून होने का एजाज़ भी उसी ने हासिल किया। चूँकि प्राइमरी स्कूल जहाँ उसकी तैनाती हुई थी गाँव ही में था, इसलिए अब उसे मेरे यहाँ बतौर ख़ास आना पड़ता था, लिहाजा अब वो कम कम ही आती थी। ताहम जब भी आती मेरे लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाती। अब उसकी सूझबूझ में काफ़ी इजाफा हो चुका था, और उसकी वजह यह थी कि वो अदब के अलावा नफ्सियात, तसव्वुफ़, साइंस, फ़लसफ़ा, तारीख़ और इस नौइयत के दीगर उलूम में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। इन उलूम से इस्तिफ़ादे ने उसके अदबी ज़ौक़ को मज़ीद निखार दिया था। वो जब मुख्तलिफ़ अफ़सानों और नावलों के किरदारों के हवाले से अपना तज्ज़िया पेश करती और मुझे उसके पेश किए गए तज्ज़ियों पर रश्क आता, और बाज़ औक़ात तो मुझे हसद होता कि मैंने इस कहानी या नावल को इस तरह क्यों नहीं देखा। एक दिन जब मैंने इस रश्क का इजहार किया तो उसने उल्टा ये कहकर मुझे हैरत से दो चार कर दिया कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी पर रश्क आता है। जब मैंने उससे पूछा कि मैं तो बिल्कुल एक आम सी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो उसने कहा कि तुम एक आज़ाद मर्द हो, ज़िंदगी के तमाम बंधनों और बखेड़ों से आज़ाद, और मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं और किसी की कोई परवाह नहीं करते। उसकी देखा देखी मैं भी उन उलूम में दिलचस्पी लेने लगा। जब उसे इसका इल्म हुआ तो वो बहुत खुश हुई, और उसने मुझे उन उलूम की इब्तदाई किताबें मुहैया कराना शुरू कर दी। जहाँ कहीं मुझे समझने में मुश्किलात पेश आती, वो एक उस्तानी की तरह मेरी रहनुमाई करती। उन्हीं दिनों मुझे चचा का पैगाम मिला कि मैं उनसे मिलूं। मैं जब चचा के घर पहुंचा तो वो बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ उन्होंने यूं जाहिर किया जैसे कोई ख़ास बात ना हो। मैं उनके पास काफ़ी देर तक बैठा रहा और वो इधर उधर की बातें करते रहे। मसलन ये कि जंदर कैसा चल रहा है, आइंदा के क्या इरादे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें करते करते जब उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र गुजरती जा रही है और मैं चाहता हूं कि अब तुम शादी के बारे में भी सोचो, तो मुझे हैरत हुई कि चचा को आज अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया। अगले 3-4 दिनों में मुझ पर असल सूरत वाज़ेह हो गई कि हाजरा ने मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही ज़िद शुरू कर दी थी कि वो मुझसे शादी करेगी, नहीं तो सारी उम्र कंवारी बैठी रहेगी। और मेरी चची अपनी बेटी की उम्र से 12 साल बड़े शख्स के साथ उसे ब्याहने पर राज़ी नहीं हो रही थी। शादी से पहले मैंने गांव में मौजूद अपना आबाई घर, जो मेरी माँ के मरने के बाद से बंद पड़ा था और जिसकी कड़ियों, बालों और बल्लियों को दीमक खा चुकी थी, नए सिरे से तामीर करवाया। उसकी डोली वहीं उतारी गई थी। शादी के बाद उस घर में हमने इकट्ठे बमुश्किल 18 दिन गुजारे। इसके बाद मैं उसे अपने साथ यहीं ले आया था कि उन 18 दिनों में किसी भी रात मैं सुकून से नहीं सो सका था। हालांकि मेरे उन शादीशुदा दोस्तों ने, जिन्हें यह फरीज़ा सौंपा गया था कि वो मुझे हम बिस्तरी के रमूज़ व असरार समझाएं, मुझे बताया था कि हम बिस्तरी के बाद औरत बेचैन रहती है और मर्द पर शदीद नींद का गलबा तारी हो जाता है। इसलिए जब तक तुम्हारी दुल्हन सो ना जाए तुम भी जागते रहने की कोशिश करना, वरना तुम्हें आराम से सोया हुआ देखकर वो बेचारी कुढ़ती रहेगी, जिसका आइंदा अज़दवाजी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन उन 18 दिनों में हम दोनों रात के पिछले पहर तक तकरीबन जागते ही रहते। 19वें दिन जब मैंने डरते डरते कहा कि हम कल से अपने जंदर पर चले जाएंगे
اور وہیں رہا کریں گے، تو اس نے یہ کہہ کر جیسے تم چاہو مجھے حیران کر دیا۔ اگلے ہی دن ہم نے اپنا مختصر سا سامان اٹھایا اور جندر پر منتقل ہو گئے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنا اور میرا ناشتہ تیار کرتی اور اسکول روانہ ہو جاتی۔ دن کا کھانا میں تیار کرتا کہ اس کی واپسی تک سہ پہر ہو جاتی۔ سہ پہر کے کھانے کے بعد جندر کی باغ ڈور وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی اور میں آرام سے لیٹا رہتا۔ جو ہی چونگ ختم ہوتی وہ پھرتی سے اگلی چونگ کھارے میں انڈیل کر پاٹوں کے آگے پڑا آٹا سمیٹ کر بوری میں ڈالتی اور اسے ٹھکانے لگا دیتی۔ اسی دوران میں وہ ساتھ ساتھ رات کا کھانا بھی تیار کر لیتی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں کوئی کتاب کھول لیتے اور بابا جمال الدین کی، جو ان دنوں فوت ہو چکا تھا، موجودگی کا تصور کر کے مطالعے میں جٹ جاتے۔ پہلے 10 صفحے میں بآواز بلند پڑھتا اور پھر اگلے 10 صفحے وہ، جہاں کہیں کوئی الجھاؤ ہوتا ہم کتاب بند کر کے اسے دور کرتے اور سونے سے پہلے دونوں اس پر کھل کر بحث کرتے۔ رات 10 بجے کے قریب ہم دونوں مل کر ایک بڑی چونگ کھارے میں انڈیلتے اور سو جاتے۔ بظاہر تو وہ خوش خوش تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ آٹے سے اٹھنے والی دھول اور جندر کی گونج نے اس کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ اسے ہر روز صبح سویرے اسکول جانے کے لیے خصوصی طور پر تیار ہونا پڑتا کہ رات بھر آٹے سے اٹھنے والی دھول اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتی۔ علاوہ ازیں گاؤں کا پرائمری اسکول جہاں وہ ہر روز پڑھانے جاتی تھی، جندر سے 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ یوں اسے ہر روز 3 میل کا سفر پیدل طے کرنا پڑتا تھا۔ سہ پہر کے وقت جب وہ لوٹتی تو خاصی تھکی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اس نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ ایک دن جب اس نے کہا کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم جندر بند کر کے لائبریری والے کمرے میں سو جایا کریں، تو میں نے اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کر دیا کہ مجھے جندر کی گونج سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ سنتے ہی یکدم اس کا مزاج بگڑ گیا۔ اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میں نے بھی اسے چپ کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ میری دانست میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس پر رونا دھونا شروع کر دیا جائے۔ چنانچہ میں منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد جیسے ہی جندر کی آواز تبدیل ہونے سے میری آنکھ کھلی اور میں اگلی چونک کھارے میں انڈیلنے کے لیے اٹھا، میں نے دیکھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے اور بدستور رو بھی رہی ہے۔ میں نے اگلی چونک کھارے میں انڈیلی، جندر کے آگے پڑا آٹا سمیٹ کر بوری میں ڈالا اور ہاتھ دھو کر پیار سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن وہ جوں کی توں لیٹی سسکیاں بھرتی رہی۔ تنگ آ کر جب میں نے اسے ڈانٹا کہ اس میں رونے دھونے والی کون سی بات ہے، تو اس کے اندر دبا ہوا غصہ ابل پڑا۔ میں نے ایک آزاد مرد سے شادی کی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جندر کی گونج کا قیدی ہے۔ میں ایک معذور مرد کے ساتھ تو زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن ایک مجبور مرد کے ساتھ نہیں۔ تمہیں اس مجبوری سے آزاد ہونا پڑے گا۔ اور میں ہکا بکا ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ صبح وہ بغیر ناشتہ کیے اسکول چلی گئی تو مجھے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ میں کچھ دیر اس معاملے پر سوچتا رہا اور اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے نزدیک اب بھی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کسی نہ کسی طرح منا لوں گا۔ وہ پڑھی لکھی عورت ہے، مان جائے گی۔ سہ پہر کے وقت وہ جیسے ہی پلٹی، میں نے دیکھا کہ اس کا مزاج بدستور بگڑا ہوا ہے۔ میں اس وقت جندر کے صحن میں بنے تھلے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی کتابوں والے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اپنا مختصر سا سامان اس کی بغل میں تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں تو تمہیں جندر چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور میں اس کے بدلے ہوئے لہجے کے زیر و بم پر حیرت میں ڈوبا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ مجھے یوں مخاطب کیا تھا۔ پہلے تو کئی دن تک میں اس کے اس فیصلے کو محض جذباتی فیصلہ سمجھتا رہا، لیکن جب وہ 2 ماہ تک اپنے فیصلے پر متواتر قائم رہی تو مجھے ہار ماننا ہی پڑی اور میں نے جندر اپنے ایک عزیز کے حوالے کر کے گاؤں میں لکڑی کا ٹال لگا لیا۔ جس دن اسے پتا چلا کہ میں نے جندر چھوڑ دیا ہے، وہ اسی شام اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کی واپسی کی صورت میں اس سے کسی قسم کی جرح نہیں کروں گا کہ مبادا بات بگڑ جائے۔ اس نے بھی شاید واپس گھر میں قدم رکھتے ہوئے ایسا ہی کوئی فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ نہ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی، اور نہ اس نے اس بارے میں کوئی بات کی۔ 1-2 دن تو ہم دونوں تقریباً خاموش ہی رہے اور رات ایک ہی کمرے میں الگ الگ سوتے۔ پھر ایک رات اس خاموشی سے تنگ آ کر میں چپکے سے اٹھ کر اس کی چارپائی پر چلا گیا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ میں جس سرد مہری کی توقع کر رہا تھا اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم دونوں ٹوٹ کر ملے
اور اسی روز حالات دوبارہ معمول پر آ گئے۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر آتا تو وہ آنکھیں فرشے راہ کیے ہوتی۔ وہ پہلے سے بڑھ کر میری دلجوئی کا سامان کرتی اور مجھے جسمانی اور روحانی دونوں سطح پر سکون پہنچانے کی کوشش میں لگی رہتی۔ اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں، اور یہ کہ جندر کو چھوڑ کر میں کچھ بے چین سا ہو گیا ہوں۔ مرد کو مجبور نہیں ہونا چاہیے، اور تم جیسے مرد کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ کہتی، تھوڑا حوصلہ کرو، ایک دن تمہیں جندر کی گونج کے بغیر بھی ایسی پرسکون نیند آنا شروع ہو جائے کہ کبھی جندر پر بھی نہیں آئی ہوگی۔ ادھر معاملہ بالکل الٹ تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا میرا سکون مزید غارت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ساری ساری رات جاگ کر گزارنا پڑتی، جس کی وجہ سے میری صحت گرنا شروع ہو گئی، جس کا بعد میں نے یہ حل نکالا کہ دوپہر کے وقت جب تمام لوگ اپنا کام دھندا ختم کر کے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے، میں چپکے سے جندر کا رخ کرتا اور جندروئی کو، جو میرا دور پار کا رشتہ دار تھا، یہ کہہ کر کہ وہ گھر جا کر آرام کرے، جندر کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور کوئی بھاری چونگ کھارے میں انڈیل کر سہ پہر تک آرام سے سویا رہتا۔ لیکن میں نے اس کی بھنک تک ہاجرہ کے کانوں میں نہیں پڑنے دی کہ مبادا اس کا مزاج دوبارہ بگڑ جائے۔ جوں توں کر کے میں نے سال گزار دیا۔ جب راحیل پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ اب وہ میرے گھر سے بند گئی ہے، نو مولود کو لے کر کہاں جائے گی؟ سو میں نے تھوڑے ہی دنوں میں اسے بتائے بغیر ٹال اسی عزیز کے حوالے کر دیا اور دوبارہ یہاں آ بیٹھا۔ اب کی بار وہ گھر چھوڑ کر تو نہیں گئی، لیکن اس کا رویہ یکسر بدل گیا۔ شروع کے دنوں میں روزانہ رات کو گھر چلا جاتا اور جان بوجھ کر دیر سے جاتا تاکہ زیادہ دیر اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جوں ہی میں گھر میں داخل ہوتا وہ کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیتی۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا ہوتا کہ میرا بستر بھی بچ جاتا۔ کھانا کھا کر اسے نظریں چار کیے بغیر میں چپکے سے بستر میں گھس جاتا اور وہ بچے کو لے کر دوسری چارپائی پر سو جاتی۔ ہفتے بھر بعد ایک رات میں چپکے سے اٹھا، اس کے پہلو میں سوئے ہوئے بچے کو اٹھا کر دوسری چارپائی پر ڈالا اور اس کے بستر میں گھس گیا۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ میں کافی دیر اس کی پشت سے لپٹا رہا، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور بے حس و حرکت پڑی سوچتی رہی۔ پھر یک دم اس کے بدن میں ایک جنبش سی ہوئی۔ میرا دل فرتے جذبات سے بلیوں اچھلنے لگا اور میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر اپنے آپ کو بے لباس کیا اور وہ بچھ گئی۔ میں جب اس کے بدن کو اپنا لباس بنانے کے لیے اس پر جھکا تو اس کا بدن برف باری کے بعد شفاف آسمان سے اترنے والی اوس کے سبب جمنے والی کوہرے کی سخت اور موٹی تہ کے مانند ٹھنڈا یخ تھا۔ اس کے بدن کا لمس پاتے ہی میری رگوں میں دوڑتا خون جم کر رہ گیا۔ میں کافی دیر تک دل کو گرمانے اور اپنی رگوں میں جمے خون کو گردش میں لانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اس کے جذبات کی برف پگھلانے میں کامیاب ہو سکوں، لیکن میں ناکام رہا۔ میں اٹھا، بچے کو اٹھا کر اس کے بستر پر ڈالا اور اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ مجھے ایک عجیب سی ندامت، شرمندگی اور خجالت نے آن گھیرا۔ نیند تو مجھے ویسے بھی گھر میں نہیں آتی تھی، لیکن ایسی کربناکی کی کیفیت کا سامنا مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ صدیوں پر بھاری وہ رات میں نے بڑی مشکل سے کاٹی۔ اس کا ایک ایک لمحہ کرچی بن کر میرے دل میں اترتا رہا۔ صبح شرمندگی کی وجہ سے میں بغیر ناشتہ کیے جندر پر چلا آیا۔ اسی رات کے کسی خجالت بھرے لمحے میں، جس کے ہر لمحے کی چبھن اب گزشتہ 45 دنوں سے میں دوبارہ اسی شدت سے محسوس کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ آئندہ میں اس وقت تک اس کے بستر پر نہیں جاؤں گا جب تک اس کی آنکھوں میں طلب کی جھلک نہ دیکھ لوں۔ یہ میری تمنا ہی رہی۔ باوجود اس کے کہ میں اگلے 3 ماہ تک متواتر گھر جاتا رہا، میں اس قسم کی کوئی جھلک کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ رفتہ رفتہ میں نے بھی گھر جانا کم کر دیا اور سال بھر کے بعد یہ سلسلہ تقریباً موقوف ہو کر رہ گیا، اور یوں ہمارے درمیان ایک طرح سے خاموش علیحدگی طے پا گئی۔ البتہ میں اسے خرچہ بدستور بھجواتا رہا اور اس نے بھی کبھی لینے سے انکار نہیں کیا۔ کچھ عرصہ وقت رک رک کر چلتا رہا، جیسے اس کی چال میں لنگ سا آ گیا ہو، لیکن پھر اپنی معمول کی رفتار سے گزرنے لگا۔ ہاں، جب کبھی مجھے اس کے ساتھ گزرے لمحے یاد آتے تو اس کی چال میں دوبارہ لنگ سا آ جاتا، اور بعض اوقات تو بالکل ہی ٹھہر سا جاتا۔ مگر کب تک؟ زخم جدائی کا بھی کیوں نہ ہو، بھر ہی جاتا ہے۔ تقریباً 25 سال بعد جس دن راحیل کو پہلی تنخواہ ملی،
اس نے مجھے پیغام دے بھیجا کہ میں آئندہ اسے پیسے نہ بھیجوں، اب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی، سو اس کے بعد میں نے اسے کبھی پیسے نہیں بھیجے۔ راہیل کی نوکری کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اسکول کی ملازمت سے قبل از وقت ہی سبکدوش ہو گئی اور راہیل اسے اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ پھر وہ کبھی گاؤں واپس نہیں آئی۔ 5 سال پہلے جب اس کی موت واقع ہوئی تو راہیل نے اس کی تدفین وہیں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وصیت کے مطابق مجھے بھی اطلاع دی گئی۔ میں جنازے میں شریک ضرور ہوا، لیکن تدفین کے بعد اسی شام واپس آ گیا۔